بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک عالمی شہرت یافتہ ریاضی دان جس نے قرآن کو تنقید کی نظر سے پڑھنا شروع کیا ہو، آخرکار اسی قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کر دے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ آج کی قسط میں ہم معروف ریاضی دان اور منطق کے ماہر ڈاکٹر گیری ملر کے اس حیرت انگیز سفر کا مطالعہ کریں گے جس نے انہیں شک سے یقین اور تحقیق سے ایمان تک پہنچا دیا۔ ڈاکٹر گیری ملر کینیڈا کے ممتاز ماہر ریاضی اور منطق تھے۔ وہ عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اگر قرآن واقعی اللہ کی کتاب نہیں تو اس میں ضرور کوئی منطقی یا سائنسی تضاد موجود ہوگا۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے قرآن مجید کا نہایت باریک بینی سے مطالعہ شروع کیا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے ان کے اعتراضات ختم ہوتے گئے اور سوالات کے جواب خود قرآن سے ملتے گئے۔ ڈاکٹر گیری ملر اور معرفت حق۔ Dr. Gary Miller, also called as Abdul Ahad Umar, is a Canadian mathematician and former Christian who converted to Islam. He pursued his degree in mathematics and logics from University of Toronto, and later he was appointed as professor of mathematics and logic at University of Toronto. چونکہ وہ چیزوں کی لاجکس کے پیمانے پر جانتا اور سمجھتا تھا، اس لیے اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرے گا اور جو بھی اس میں کوئی علمی، تاریخی، سائنسی غلطیاں ہوں گی انہیں نکالنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ تحقیق کا یہ عمل اس نے شروع تو اسی نیت سے کیا تھا، مگر اپنی تحقیق کے اختتام پر اسلام اور قرآن کو ہی سچا مان بیٹھا جسے غلط ثابت کرنے کی کوشش میں وہ تھا۔ اس موضوع کو لے کر انہوں نے سورہ نحل کی درج ذیل آیت کا مطالعہ کیا۔ سورہ نحل آیت نمبر 68 ترجمہ: اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈالا کہ تو بعض پہاڑوں میں اپنے گھر بنا اور بعض درختوں میں اور بعض چھپڑوں میں بھی جنہیں لوگ چھت کی طرح اونچا بناتے ہیں۔ آیت نمبر 69 کا ترجمہ: پس تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسا کر پھر اپنے رب کے سمجھائے ہوئے راستوں پر جو ان پھلوں اور پھولوں تک جاتے ہیں جن سے تو نے رس چوسنا ہے، دوسری مکھیوں کے لیے بھی آسانی فراہم کرتے ہوئے چلا کر۔ ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، وہ شہد ہے جس کے رنگ جدا گانا ہوتے ہیں۔ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ ڈاکٹر گیری ملر نے جب ان آیات کو پڑھا تو وہ یہ کہنے لگا کہ اس میں شہد کی مکھی کو 4 بار مخاطب کیا گیا ہے اور چاروں بار مخاطب کرتے وقت صیغہ مونس استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید یہ بیان کیا کہ جو مکھیاں شہد بنانے کے لیے جاتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے اور جن کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے وہ فیمیلز ہے، کسی ایک مقام پر بھی میل سے مخاطب نہیں ہوا گیا۔ یہ بات تو 1400 سال پہلے ہی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتار دی گئی تھی، جبکہ اس وقت تو کسی کو یہ تک معلوم نہ تھا کہ مکھی بھی 2 طرح کی ہے، نر اور مادہ، جیسے انسانی مرد اور عورت ہوتے ہیں۔ بہت عرصے بعد جا کر یہ بات انسانیت کو معلوم ہوئی کہ مکھیوں میں بھی نر اور مادہ 2 اقسام پائی جاتی ہے۔ 1637 میں آج سے تقریباً 400 سال پہلے سائنس کو معلوم ہوا کہ نر مکھی میلز شہد بنانے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتی بلکہ بنا بنایا شہد کھاتی ہے، جبکہ مادہ مکھی فیمیلز شہد بنانے کے سارے عمل اور اس مشقت سے گزرتی ہے۔ اس بات کو 400 سال قبل رچارڈ ریمنٹ نے دنیا کو بتایا، جبکہ 1400 سال قبل ہی خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ اب اگر ہم یہ سمجھے کہ خدا نظر نہیں آتا تو وہ نہیں ہے، ذرا غور کیجئے کہ اگر خدا نہیں ہے تو 1400 سال پہلے یہ بات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتائی ہوئی ہوگی؟ یہ علم فقط ان مکھیوں کا خالق ہی دے سکتا تھا جو بلا شبہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ خلاصہ کلام:
اوپر بیان کردہ آیات ڈاکٹر گیری ملر کی تحقیق کی صرف ایک مثال تھی۔ ان کی یہ تحقیق کئی عرصہ جاری رہ گئی، مگر وہ قرآن پاک میں ایک بھی نقص نہ نکال پایا، اور آخرکار انہوں نے اپنی سوچ کو غلط اور قرآن کو سچا تسلیم کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا اور 1978 میں مسلمان ہو گئے۔ کیونکہ یہ بات تو سچ ہے کہ اس دنیا کی چیزوں اور مخلوقات کے بارے میں اتنی ایکوریٹ معلومات اس وقت دنیا جب سائنس بھی ان حقائق سے ناواقف تھی، صرف ان چیزوں کا خالق اور مالک ہی دے سکتا ہے، اور بلا شبہ اس پوری کائنات کا اور اس میں موجود ہر شے کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ کتاب کے اگلے باب میں پودوں میں جنس کا تعین کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح انسانوں میں اور جانوروں میں نر میلز اور مادہ فیمیلز موجود ہوتے ہیں، ویسے ہی نباتات میں بھی میلز اور فیمیلز تولیدی ڈھانچے ریپروڈکٹیو سٹرکچرز ہوتے ہیں، جس کی پودے کے نر یا مادہ ہونے کا تعین کرتے ہیں۔ یہ تولیدی ڈھانچے پھولوں اور وغیرہ میں موجود ہوتے ہیں۔ تولیدی ڈھانچوں کی تقسیم کی بنیاد پر پودوں کی بنیادی طور پر درجیل اقسام پائی جاتی ہے۔ پہلی قسم ڈائشس پلانٹس، یہ وہ پودے ہوتے ہیں جن میں ہر پودے کے تمام پھلوں پر یا تو بس نر تولیدی ڈھانچے موجود ہوں گے یا صرف مادہ تولیدی ڈھانچے موجود ہوں گے۔ دوسری قسم مونوشس پلانٹس، یہ وہ پودے ہوتے ہیں جن میں ایک ہی پودے پر نر اور مادہ دونوں تولیدی ڈھانچے الگ الگ پھولوں پر موجود ہوتے ہیں۔ تیسری قسم ہرمافروڈائٹ، یہ وہ پودے ہوتے ہیں جن میں ایک ہی پودے پر نر اور مادہ دونوں تولیدی ڈھانچے ایک ہی سیم پھول پر موجود ہوتے ہیں۔ نر تولیدی ڈھانچے میل ریپروڈکٹیو سٹرکچرز، پھولوں میں نر تولیدی ڈھانچہ سٹیمن ہوتا ہے جو کہ اینتھر اور فلامنٹ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کونس میں نر تولیدی ڈھانچہ مائکروسکوروفلائز کہلاتا ہے۔ مادہ تولیدی ڈھانچے فیمیل ریپروڈکٹیو سٹرکچرز، پھولوں میں مادہ تولیدی ڈھانچہ کارپل ہوتا ہے جو کہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کے نام ہے سٹگما، سٹائل اینڈ اوری۔ کونس میں مادہ تولیدی ڈھانچہ میگا سپروفائلز کہلاتا ہے۔ Firstly, Rudolf Jacob Kemmerer, who was a German botanist, contributed to the discovery of sex determination in plants in 1694. پھر یہ تحقیق کئی برس جاری رہی۔ The research was completed in 1903 by Nettie Stevens. نباتات میں بھی جوڑے پائے جاتے ہیں، اس بات کا علم سائنس کو آج سے 350 سال پہلے ہوا ہے، جبکہ قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ مزید یہ بھی بتا دیا تھا کہ صرف انسان، حیوانات اور نباتات ہی ایسے نہیں جن کے جوڑے موجود ہیں، بلکہ ابھی اس دنیا میں اور بہت سی مخلوقات اور اشیاء موجود ہیں جو جوڑوں کی صورت میں موجود ہیں، مگر ابھی تک دریافت نہیں ہو پایا۔ قرآن پاک کی درج ذیل آیت کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان پودوں کے خالق نے انہیں جوڑوں کی صورت میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، ان سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں سے بھی، اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 53 میں فرمایا، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا اور اس میں تمہارے سفر کرنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے زمین سے انواع قسم کی نباتات کے جوڑے نکال دیے۔ سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 49، اور ہم نے ہر چیز سے 2 جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم دھیان کرو اور سمجھو۔ کتاب کے اگلے باب میں انسانی جوڑوں کی تعداد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہڈی یعنی بون از اے ریجڈ ہائیلی ویسکولر ڈائنامک کانسٹنٹلی چینجنگ منرلائزڈ کنیکٹیو ٹیشو۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں کل 300 ہڈیاں ہوتی ہیں، پر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کی ہڈیاں آپس میں فیوز کرتی ہیں، اور یوں ایک ایڈلٹ کے جسم میں 206 ہڈیوں پر مشتمل ایک ڈھانچہ سکلٹن تشکیل پاتا ہے۔ جوڑ جوائنٹ، when 2 or more bones along with their cartilage come in contact with other joint is formed۔ وہ جگہ جہاں پر 2 یا 2 سے زائد ہڈیاں آپس میں جڑے ملے اس جگہ کو جوڑ کہتے ہیں۔ ایک ایڈلٹ انسانی جسم میں 360 جوڑ پائے جاتے ہیں۔
جب سے سائنس نے انسانی ہڈیوں اور جوڑوں کو جانا ہے تب سے لے کر 1955 تک وہ ان کی مختلف عدد بتاتی رہی ہے، کبھی 340 تو کبھی کل تعداد 350 بتائی۔ پھر آخر کار 1955 کے بعد سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ انسانوں میں کل 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ کسی بھی علمی دعوے کی اصل طاقت اس کے دلائل اور مستند حوالہ جات ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اس کتاب میں انسانی جسم میں 360 جوڑوں کی تعداد صرف ایک رائے کے طور پر نہیں بلکہ بین الاقوامی سائنسی تحقیقات اور معروف کتب کی روشنی میں پیش کی گئی ہے۔ ریفرنسز: اس عدد کو ثابت کرنے کے لیے چند سائنٹیفک ریفرنسز درج ذیل ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں، یہ وہ تحریریں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی جو جوائنٹس ہے وہ 360 ہے۔ پہلا، بایو میٹیریلز فار امپلانٹس اینڈ scaffolds. This count of 360 joints is written on page number 5. یعنی سب سے پہلے جو بایو میٹیریلز فار امپلانٹس اینڈ scaffolds ہیں، جس کے صفحہ نمبر 5 پر انسانی جسم میں 360 جوڑوں کا ذکر موجود ہے۔ دوسری اہم کتاب بایو میکینکس ہے، جس کے باب نمبر 13 میں یہی تعداد بیان کی گئی ہے۔ تیسری مستند کتاب ڈیزائن فار ارگونامکس ہے، جس کے صفحہ نمبر 243 پر مبنی 360 جوڑوں کا حوالہ درج ہے۔ یہ تمام بین الاقوامی سطح کی کتابیں ممتاز سائنسدانوں کی تحقیق پر مبنی ہیں جو اس موضوع کی علمی اہمیت کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اناٹامی آف جوائنٹس کے عنوان سے یونیورسٹی آف مانچسٹر کے سائنسدانوں کا تحقیقی مقابلہ بھی اسی موضوع پر اہم حوالہ فراہم کرتا ہے۔ جاپان سے ایک ریسرچ آرٹیکل پبلش ہوا تھا 2 نومبر 2022 میں، اس میں بھی یہ 360 جوائنٹس کا ذکر کیا گیا تھا۔ آرٹیکل نمبر 18486 والیوم 12 Greaves Modern Musculoskeletal Physiotherapy. It is an international research paper written up by the group of 6 international scientists. ان سب ریفرنسز سے آج معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جسم 360 جوڑوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، آئیے اب ہم اس حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں انسانی جسم کی 360 ہڈیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو یہ آڈیو بک سیریز آپ دیکھ رہے ہیں، خدا کو کیوں مانے اور مذہب کو کیوں اپنائے، جو آج آپ کے ہاتھوں میں کتابی شکل میں موجود ہے، دراصل اس موضوع پر پہلے سے ہی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور لیکچر سیریز خدا کو کیوں مانے اور مذہب کو کیوں اپنائے میں نہایت مدلل سائنسی اور تحقیقی انداز میں گفتگو فرمائی ہے۔ انہی کتابات کو بعد ازاں کتابی شکل دی گئی ہے جو آج آپ کے سامنے موجود ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری حفظہ اللہ عصر حاضر کے ممتاز اسلامی اسکالر ہے۔ آپ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے بانی و سرپرست اعلیٰ ہے، جس کی بنیاد 1981 میں رکھی گئی۔ آج یہ تحریک دنیا کے 90 سے زائد ممالک میں قرآن و سنت کی تعلیم، امن، اعتدال، تحقیق، تعلیم اور خدمت انسانیت کی مشن پر سرگرمی عمل ہے۔ شیخ الاسلام نے 1000 سے زائد علمی تصانیف تحریر کی ہے، جن میں سینکڑوں کتابیں شائع ہو چکی ہے، اور آپ کے 7000 سے زائد علمی خطابات دنیا بھر میں لاکھوں افراد کی فکری و روحانی رہنمائی کا ذریعہ بنے ہیں۔ آئیے اب اس حدیث مبارکہ کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زبانی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث نمبر 1007 صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1007، اور سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5242، اور مسند احمد بن حنبل، اور حدیث کی کتاب صحیح ابن حبان، اور حدیث کی کتاب صحیح ابن خزیمہ، صحیح مسلم سمیت تمام کتب حدیث میں حدیث صحیح ہے۔ 1400 سال قبل آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں حدیث کے کلمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
فرمایا انہو خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، کہ ہر انسان کا جسم 360 ہڈیوں کے جوڑوں پر بنایا گیا ہے۔ 1400 سال قبل تاجدار کائنات نے فرمایا ہر انسان کا جسم 360 ہڈیوں کے جوڑوں پر قائم کیا گیا ہے۔ ارے سوچنے کی بات ہے، آپ حق کی تلاش کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہیں نہ خدا کی خبر نہ اپنی خبر۔ میرے بیٹوں بیٹیوں، سچ ان سے ملے گا جن کا سچ خود گم ہو گیا ہے۔ سائنس سے پوچھو کم سے کم، اگر کچھ نشانیاں لینی ہیں جو سائنس آج کنفرم کرتی ہے کہ انسانی جسم 360 جوڑوں پر قائم ہے، کس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا؟ کس نے وحی فرمائی تھی؟ یہ علم کس نے حضور کو عطا کیا تھا جو 1400 سال قبل ڈکلیئر کر گئے کہ انسان کا جسم 360 ہڈیوں کے جوڑوں پر قائم ہے، جوائنٹس پر؟ اگر آقا علیہ السلام کا بتانا حق ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کھڑے ہو کر سارے کے سارے تاجدار کائنات کی نبوت اور رسالت کو سیلوٹ کریں، سیلوٹ کریں آقا علیہ السلام کی نبوت کو، ہاتھ سینوں پہ رکھ کر سیلوٹ کریں کہ سائنس آج موجودہ صدی میں جو 2025 کی یہ صدی جا رہی ہے، سائنس ہمیں کنفرم کر کے آج بتا رہی ہے۔ پچھلی صدی تک 340 کے قریب کہتی تھی، پھر 350 کے لگ بھگ کہتی تھی، آج 360 کہتی ہے۔ تاجدار کائنات 1400 سال پہلے بتا گئے کہ 360 جوڑ ہیں۔ اگر خدا نہ ہوتا تو مصطفیٰ کو علم کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا ہوتا؟ اگر اللہ حق اور سچ نہ ہو تو پھر اللہ کے رسول کو یہ علم کس نے دیا؟ اگر اسلام کا مذہب اور دین سچ نہ ہو تو علم کس نے دیا؟ اگر حدیث نبوی سچ نہ ہو اور قرآن سچ نہ ہو تو علم کس طرح آیا، جس کو سائنس آج تک جھٹلا نہیں سکی، بلکہ لمحہ بلمحہ سائنس جوں جوں ترقی کرتی ہے وہ در مصطفیٰ پہ سجدہ ریز ہوتی چلی جاتی ہے، حضور کی بتائی ہوئی حقیقتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ میں بھی سیلوٹ کرتا ہوں آقا علیہ السلام، آپ کی نبوت اور رسالت کو، آقا آپ کے عطا کردہ دین کو، اور میرے مولا تیرے قرآن کو ہم سب سیلوٹ کرتے ہیں۔ ہم سجدہ ریز ہیں، ہم تیرے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے کہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، تو نے ہم نے قرآن عطا کیا، تو نے ہمیں حدیث مصطفیٰ عطا کی، اور اس دین سے اس پیغمبر سے جوڑا جس نے اپنے اس زمانے میں وہ حقائق بتائے جن کو دریافت کرنے میں انسان کو 14 صدیاں گزر گئیں۔ بیٹھ جائیے، سبحان اللہ۔ یہ صحیح مسلم جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی حدیث۔ اللہ اللہ اللہ۔